آپ نے جن عفریت اور پریوں کے قصے تو سنے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا ایک کونا ایسا بھی ہے جہاں ان سب کا راج ہے، جہاں انسان کا جانا منع ہے، جہاں کی راز صرف قدیم کتابیں جانتی ہے اور جہاں کی خاموشی میں صدیوں کا جادو بستا ہے؟ اس جگہ کا نام ہے کوئی کاپ۔ آئیں چلتے ہیں ایک ایسے سفر پر جو حقیقت اور افسانے کے درمیان چلتا ہے۔ کوئی کاپ ایک پراسرار اور روحوں سے بھرپور پہاڑی سلسلہ ہے جس کا ذکر قدیم اسلامی اور پارسیبان ادب میں ملتا ہے۔ یہ کوئی عام پہاڑی نہیں، بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جو جنوں کا مرکز، عفریتوں کا مسکن اور پریوں کی بستی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ قدیم لوگوں کا ماننا ہے کہ کوئی کاپ دنیا کی آخری کونے پر واقع ہے۔ اسے دنیا کا سرہ یعنی ایج آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ کوئی کاپ کا پہلے ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن کے مفسرین کی تفسیر میں، شاہنامہ فردوسی جیسے پارسی لٹریچر میں، اور صوفی بزرگوں کی باتوں میں۔ قرآنی طور پر اس کا ذکر ڈائریکٹ نہیں، مگر کئی مفسرین نے جبل کاپ کو اس پراسرار حلقے کا حصہ کہا ہے جہاں جن رہتے ہیں۔ آج کے زمانے کے سائنس کے مطابق کوئی کاپ کی کوئی ٹھوس جیوگرافیکل لوکیشن نہیں ہے، لیکن کئی لوگ اسے کوکیسس ماؤنٹینز جو ترکی، ایران اور رشیا کے درمیان ہے ان کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اندلس اسپین سے لے کر چائنا تک پھیلا ہوا ہے، لیکن اصل میں کوئی کاپ ایک میتھولوجیکل یعنی افسانوی جگہ ہے جو صرف سوچ اور تصور میں موجود ہے۔ جب بھی کوئی کاپ کا نام لیا جاتا ہے ایک نام لازمی آتا ہے، جن۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کوئی کاپ میں بسایا تھا اور ان کا راج وہیں سے چلتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں جن کوئی کاپ میں کام کرتے تھے۔ عفریت جو سب سے طاقتور جن ہوتے ہیں وہ یہیں کے رہنے والے ہیں، اور پریہ بھی کوئی کاپ کے شہروں میں رہتی ہے جن کا ذکر کئی صوفی بزرگوں نے بھی کیا ہے۔ شہر کاپ ایک پراسرار جگہ، کئی قدیم کتابوں میں شہر کاپ کا ذکر ہے، ایک ایسا شہر جو کوئی کاپ کے درمیان چھپا ہوا ہے۔ یہاں جن اور پریوں کا ایک سلطان راج کرتا ہے۔ محل ہوا میں تیرتے ہیں، لوگ زمین پر نہیں، روشنیوں میں رہتے ہیں، اور وقت کا کانسیپٹ مختلف ہے۔ کوئی کاپ کا ایک دن دنیا کے 100 سالوں کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی انسان غلطی سے بھی وہاں چلا جائے تو واپس آتے ہی وہ اس دنیا کے لیے اجنبی بن جاتا ہے۔ کئی صوفی بزرگوں نے کوئی کاپ کا ذکر روحانی سفر کے طور پر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی کاپ ایک روحانی مقام ہے جہاں نفسیات سے آزادی ملتی ہے، اور صرف وہ شخص اس پہاڑی تک پہنچ سکتا ہے جو اپنے اندر کے جن بری خواہشات کو قابو میں لے لیتا ہے۔ یہ فلسفہ کوئی کاپ کو صرف ایک جگہ نہیں بلکہ انر جرنی کے طور پر سمجھتا ہے۔ کوئی کاپ کا ذکر الف لیلا میں ہوتا ہے، شاہنامہ بائے فردوسی میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے، اردو اور فارسی ادب میں بھی اس کا چرچا ملتا ہے۔ آج کل کے کارٹونز اور فلمز میں بھی کوئی کاپ کو بیس بنا کر ایک دلچسپ دنیا بنائی جاتی ہے، جیسے کہ جنوں کا راج، پریوں کا محل، ایک چھپا ہوا جادو کا عالم۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کوئی کاپ اصل میں ہے؟ اس کے جواب میں اکثر مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ کوئی کاپ ایک تمثیلی یعنی سمبولک جگہ ہے۔ اس کا وجود اصلی دنیا میں نہیں لیکن روحانی افسانے اور ادبی دنیا میں ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے سن کر کہ کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے جن کا سفر کوئی کاپ تک محسوس کیا ہے۔ کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ ان کا مراقبہ وہاں تک گیا، اور کچھ لوگوں نے تو وائٹ ماؤنٹینز جہاں لوگ روشنی میں بدل جاتے ہیں اسے دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص کوئی کاپ تک چلا جائے وہ یا تو واپسی نہیں آتا، یا آتا ہے تو ایسا سچ لے کر آتا ہے جو دنیا برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے کئی بزرگوں نے منع کیا ہے کہ اس جگہ کے بارے میں زیادہ سوالات نہ اٹھائے، نہ وہاں جانے کی کوشش کرے، نہ اس دنیا کو چھونے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ دنیا صرف جنوں اور روحانی مخلوق کے لیے بنی ہے۔ کوئی کاپ ایک ایسی مثال ہے جو ایک طرف عقل کو چوٹی لگتی ہے، دوسری طرف روح کو گہرائی میں اترنے کا راستہ دیتی ہے، اور تیسری طرف ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ دنیا کے ہر کونے کا راز صرف ظاہر میں نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، کیا کوئی کاپ اصل میں ہے یا یہ صرف ایک کہانی ہے؟ کیا وہاں جن رہتے ہیں
یا ہمارے اندر کا اندھیرا ہمیں وہاں لے جاتا ہے؟ کیا پریوں کا شہر سچ ہے یا صرف امیدوں کا جادو؟ یہ فیصلہ آپ خود کیجیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہر کہانی میں کچھ نہ کچھ سچ ضرور ہوتا ہے، اور کوئی خواب کی کہانی شاید وہ سچ ہے جسے ابھی ہم سمجھنے کے قابل نہیں ہوئے۔ تو ناظرین، یہی ہے وہ راز جو ہمیں تاریخی اور ادبی کتابوں سے دیکھنے کو ملتی ہے اور بزرگوں سے سننے کو ملتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خواب سچ ہے یا بس ایک افسانہ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔